السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ محترمہ ارونا صاحبہ، جناب راجندر یادو صاحب، پٹھان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین صدور و معتمدین، عزیز دوستو، 30 اپریل کے دن پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور ابھی آپ کے سامنے راجندر یادو صاحب نے جو ہندوستان کے سیکولرزم کو بچانے کی اور اس کے بقا کی بات کی، وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ تیلگو دیسم سے استعفیٰ دے کر مجلس میں شامل ہوئے، اور وہ خود اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو بی جے پی اور تیلگو دیسم کا اصل ایجنڈا یہ ہے کہ پورے ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے اور ہمارے ملک میں نفرت کی فضاؤں میں اور اضافہ کیا جائے، کیونکہ ایک عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کاغذ کے اوپر کچھ اور بات کہہ رہی ہے، مگر ان کے قائدین اور ان کا ماضی ان تمام باتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ ان کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے میرے عزیز دوستو، کہ اقتدار کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لیا جائے۔ آج یہاں پر شہر حیدرآباد میں جو بی جے پی کی انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے، چاہے وہ سشما سوراج ہو یا پھر مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر جو آج حلقہ کاروان کو آئے، ان تمام کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہے کہ حیدرآباد کو بچانا ہے تو مجلس کو ہٹانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت ضرور ہے، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ ہر وقت ہر مرحلے میں بی جے پی اور سنگھ پریوار کے ناپاک عزائم کو ان کو اس میں کامیاب ہونے نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ آج شہر حیدرآباد سے بی جے پی کا ایک ہی ایم ایل اے ہے، مگر ایک ایم ایل اے رہنے کے باوجود بھی آج آر ایس ایس خواب دیکھ رہی ہے کہ کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکنے کی۔ مگر ایک حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کاروان کے بہت سے علاقوں میں آر ایس ایس کے لوگ جو دیگر ریاستوں سے آ کر یہاں پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے، چندرائن گٹے سے اکبر الدین اویسی کی کامیابی کو روکا جائے، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سے یہ بی جے پی کے امیدوار کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آر ایس ایس کے دستور کے لحاظ سے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد آر ایس ایس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور آر ایس ایس پر ایک ہی شرط پر پابندی ان پر سٹائی گئی تھی کہ وہ دوبارہ سیاست میں، عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور آر ایس ایس نے اپنے دستور کو بھی ترمیم کیا۔ مگر یہ جو 2014 کے پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات ہیں، یہ بی جے پی کی پوری انتخابی مہم ناگپور میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر سے طے ہو رہی ہے، اور یہی لوگ جو ڈائریکشن دے رہے ہیں، جو اصول بتائے جا رہے ہیں، جو طریقہ کار ان کو دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آر ایس ایس کے لوگ خاص طور سے کاروان اسمبلی حلقے میں، چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں اور یاقوت پورہ کے اسمبلی حلقے میں یہ لوگ پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ مگر مجھے کاروان کی عوام پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی آر ایس ایس کے نفرت کے پیغام کو ٹھکرائیں گے، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کاروان کے اسمبلی حلقے میں یقیناً کام کروائے گئے، اور بھی بہت سے کام کروانا باقی ہے، مگر آج مجلس آپ سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ ترقیاتی کام تو ضرور ہوں گے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور مجلس سے کام کو کروائے گی۔ مگر کاروان کی عوام کو یہ بھی سوچنا ہے اپنے ووٹ کے استعمال کرنے سے پہلے کہ کیسے ہم پچھلے 10 سال سے جو کاروان میں پرامن ماحول ہے، اس کو کیسے اور مضبوط کر سکتے، جو بھائی چارگی کا ماحول ہر مذہب کے ماننے والے اور طبقے میں ہے، ہم کیسے اس کو اور مضبوط کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، آج جب آپ 30 اپریل کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ کو ووٹ نہ صرف مجلس کے ریکارڈ پر اپنی جماعت کے امیدوار کے حق میں دینا ہے،
بلکہ آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ مجھے کاروان کو پرامن رکھنا ہے. ہم دوبارہ وہ 1990 کے دہے میں واپس نہیں جانا چاہتے جہاں پر ہر وقت ایک ٹینشن اور ایک فضاؤں میں کشیدگی پائی جاتی تھی. آج مجلس ان تمام کشیدگیوں کو اور ان تمام ماحول کو ختم کر کے رکھ دیا، اور اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کاروان میں بسنے والے ہمارے بیکورڈ کلاس طبقے کے بھائی اور بہن یہ مجلس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے کام آپ کروائیے. اور بی جے پی کے پاس کوئی جواب نہیں کہ کیسے بی جے پی نے ایک ایسے امیدوار کو میدان میں اتارا. میں بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائی اور بہن سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئیے، مجلس کا ساتھ دیجیے. آج بی جے پی میں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بی جے پی صرف نفرت کی سیاست کر رہی ہے. آخر کس بنیاد پر بی جے پی کے قائدین کہہ رہے ہیں کہ اگر ووٹ نہیں دیے مودی کو تو پاکستان کو جانا پڑے گا؟ الیکشن کمیشن نے صحیح فیصلہ دیا. آخر کس بنیاد پر بابا رام دیو جو ایکسپرٹ ہیں یوگا کے، جو ناک کو پکڑ کے سانس لینا لوگوں کو سکھاتے، مگر ان کو اچانک سیاست سے کیسے دلچسپی پیدا ہو گئی؟ ایک یوگا ایکسپرٹ کیوں سیاست میں آ کر لوگوں کو نریندر مودی کے تعریف میں پل باندھ رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، یہ اسمبلی اور پارلیمانی الیکشن ہندوستان کی تاریخ کا ایک منفرد الیکشن ہے. اگر ہم اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ ملک ہندو راشٹر بنانے کی طرف جائے گا. ہم کیسے، بلکہ یہ کاروان کے عوام کے لیے نہیں بلکہ پورے اپنے دیگر اپنائے وطن کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیسے بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں اور ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے کا موقع دیں گے جو گجرات میں 3000 لوگوں کی جان کی حفاظت نہیں کر سکا؟ جان کی حفاظت کرنا تو چھوڑیے، یہ اپنی آنکھیں بند کر لیا، اور آنکھیں ایسی بند کر لیا کہ جن لوگوں نے قتل و غارت گیری کی ان کی مدد کی، ان کے حوصلوں کو بلند کیا. کیا نریندر مودی اس بات کو بتا سکتے کہ ایک منسٹر تھی مایا کوٹلانی جس کو آج گجرات کی ہائی کورٹ نے وہاں پر اس کو عمر قید کی سزا دی؟ اس کے اوپر ایک نہیں بلکہ نسل کشی کا مقدمہ تھا کہ نروڈا پاٹیا میں معصوم لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا. ایک نہیں بلکہ 150 لوگ مارے گئے نروڈا پاٹیا میں. اس کا مقدمہ مایا کوٹلانی پر تھا تو نریندر مودی نے مایا کوٹلانی کو اپنا وزیر بنایا. یہ سٹنگ منسٹر تھی نریندر مودی کے کابینٹ میں جب اس کو سزا ہوئی. آپ اندازہ لگائیے کہ کون سے اقدار کی بات بی جے پی کر رہی ہے، کون سے ٹرانسپیرنسی کی بات بی جے پی کر رہی ہے. پورا کا پورا بی جے پی کا الیکشن کیمپین بمبئی میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے سرمایہ دار چلا رہے ہیں. بمبئی میں بیٹھے ہوئے امبانی لوگ چلا رہے ہیں، اور یہ وہ مکیش امبانی ہے جس کے تعلق سے میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جہاں پر بمبئی میں اس نے اپنا سب سے عالی شان بلڈنگ بمبئی کی تعمیر کی، تقریباً 25 منزلہ عمارت. یہ ہندوستان کا سب سے امیر ترین شخص ہے، مگر اس نے اپنا گھر بنایا تو وقف کی جائیداد پر قبضہ کر کے جہاں پر یتیم خانہ تھا اس یتیم خانے کو وہاں پر قبضہ کر کے اس نے اپنی بلڈنگ بنا دی. اور یہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں سنگھ پریوار کا. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو ملک کو فرقہ پرستی کے زہر میں ڈبو دیا جائے گا، دوسری طرف یہ سرمایہ دار ملک کو لوٹیں گے، یہ ملک کو لوٹیں گے. آج جھارکھنڈ کے جنگلوں میں، چھتیس گڑھ کے جنگلوں میں، اڑیسہ کے جنگلوں میں جہاں پر ہمارے قبائل بھائی رہتے ہیں، اس زمین میں لوہا ہے، اس زمین میں منرلز ہیں. یہ تمام کے تمام سرمایہ دار لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں، ملک کو بچانا ہے. آج یہ الیکشن ملک کو بچانے کے لیے ہے. ہرگز یہ مت سمجھیے کہ کوثر محی الدین کے خلاف امیدوار نہیں ہے. ارے جو لوگ آج آزاد امیدوار یا چھوٹی پارٹی یہ پارٹی سے لڑ رہے ہیں، بتاؤ آپ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ آپ کا الیکشن لڑنے کی؟ تو معلوم ہوا کہ سنگھ پریوار کی مدد کرنا چاہتے. یہ ووٹوں کو ڈیوائڈ کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ بی جے پی کا امیدوار کامیاب ہو جائے. میں آپ تمام سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ